جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو جب مینرزم کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ خبر دیتے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وہ بہت بلند خلق عظیم پر فائز تھے۔ خلق ان کا بہت زبردست تھا۔ خلق کی جب ہم بات کرتے ہیں، اخلاق کی بات کرتے ہیں، تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ مینرز بڑے اچھے۔ مینرز جو ہے، میرا پتہ نہیں ابھی تک آپ نے اس سیریز میں کیا کیا بات کی ہے، مجھے اگر تھوڑی سی بیک گراؤنڈ پتہ ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا ہے، لیکن میں خود پتہ بھی نہیں کر سکی آپ لوگوں سے۔ لیکن مینرز جو ہے نا، یہ صرف ایک ظاہری چیز ہے جو نظر آنے والی، اور ابھی جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں ان میں جس بات کا ذکر ہے کہ ظاہری تو لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، ایمان تو تمہارے دلوں میں ہے ہی نہیں۔ ہاں، ظاہری طور طریقے ضرور وہ اہل ایمان والے کچھ اختیار کر لیے، یعنی اسلام ظاہر نظر آ رہا ہے کچھ، کہ بھئی تم نماز بھی پڑھ لیتے ہو، مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، ان کے ساتھ جہاد میں بھی چلے جاتے ہو، روزے بھی رکھ لیتے ہو، لیکن ایمان تو تمہارے اندر ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب خالی اب یہ ظاہری نماز پڑھنا، کچھ ظاہری طور طریقے اختیار کر، یہ تو مینرز ہے نا۔ تو مینرز جو ہے نا وہ ایک ظاہری چیز ہے۔ خلق جو ہے نا، یہ اخلاق جس کو کہتے ہیں، جس کو حسن اخلاق کہتے ہیں، اخلاق کا اعلیٰ مرتبہ کہتے ہیں، جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خلق عظیم کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے، اختیار کیے، وہ کوئی اور چیز ہے۔ میں ویسے جس سے بھی پوچھتی ہوں نا، اب آپ لوگوں سے پتہ نہیں میں پوچھ سکتی ہوں کہ نہیں، کہ آپ مجھے بتائیں کہ حسن اخلاق کیا ہوتا ہے، یا کیسے پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ بڑا اخلاق والا ہے۔ چلے کوئی بتائے گا، ویسے چلے تھوڑی سی پتہ چل جائے کہ ہمارے ذہنوں میں کیا چیز پہلے سے موجود ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی بتا سکے کہ ہم جب یہ بات کہتے ہیں کہ فلانا بڑا با اخلاق ہے، حسن اخلاق والا ہے، اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، اکثر ہم یہ کمنٹ کرتے رہتے ہیں دوسروں پہ، تو اس سے ہمارے ذہن میں کیا تصویر آتی ہے اس شخص کی جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں وہ بہت اچھے اخلاق والا ہے؟ تو کوئی ذرا کوئی بولے نا۔ ہاں جی، ہنیا آپ ہی بتا دیجئے۔ کہ اس کے ہر معاملات اچھے ہوتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ سامنے بہت اچھا ہو۔ ہاں ہاں جی، نہیں مطلب کیا اچھے ہوتا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کا اخلاق اچھا ہے؟ اس کے اندر اخلاص نظر آتا ہے، اور بہت اچھے طریقے سے وہ آپ سے پیش آتا ہے۔ اچھا، یہ جیسے یہ ماہا خالد نے لکھا ہے کہ اس کے لہجے، اس کے الفاظ اچھے ہوں، بات کرنے کا سلیقہ ہو۔ اچھا، اور کوئی بات؟ اور کوئی بتائے گا؟ تو آپ سب کا اس پر اتفاق ہے کہ یعنی جو بات اچھے طریقے سے کر لے تو وہی با اخلاق ہوتا ہے؟ صرف یہی نہیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہاں جی، اور کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں، ذرا ایک دو گنوا دیں مریم۔ سچ جی بولنا۔ جی، سچ بولنا، بالکل ٹھیک ہے۔ اور چلے ہم دیکھتے ہیں اب نا کہ اس جی دوسروں کو معاف کر دینا، ان کی غلطیوں کو بڑوں کا ادب کرنا۔ اچھا، پھر یہ مریم نے لکھا ہے کہ that person will have dedication and politeness not only in his wordings but in his actions too۔ چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام جب خلق عظیم کی بات کرتا ہے تو اس میں کیا چیزیں آتی ہیں۔ یہ سب چیزیں تو ہیں جو آپ نے ذکر کی، ان کی نفی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ بس کہ یہ نہیں ہے، یہ بھی ہے، لیکن اسلام کا اخلاق جو ہے نا وہ بہت وسیع چیز ہے، بہت وسعت والی چیز ہے۔ یہ اس کے لیے یہ جو ہے نا مینرزم، اس میں صرف ظاہر مینرز آتے ہیں۔ جب ہم مینرزم کی بات کرتے ہیں نا تو اس سے لگتا ہے کہ بھئی اس کو اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ ہے، وہ ادب احترام سے ذرا بڑا جھک جھک کے ملتا ہے، بڑا ہاتھ باندھتا ہے، بڑا جناب مسکرا کے ملتا ہے، اور
کہ بس ہم صرف ظاہر کو دیکھ رہے ہیں نا. مینرز تو صرف ظاہری چیز ہے, اس کے باطن میں کیا ہے. انسان جو ہے نا وہ صرف ظاہر نہیں ہے, ایک اس کا باطن بھی ہے. جو وہ مسکرا رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کی نیت کیا ہے. ایک دکاندار بھی بڑا مسکرا کے آپ کو جی کر کے باجی یہ دیکھ لیں, باجی یہ بہت اچھی چیز, یہ لے لیں, یہ دیکھیں بس آپ کے لیے, کتنے اچھے گفتگو وہ کرتا ہے. لیکن اس کو تو مارکیٹنگ مینرز کہیں گے نا. وہ اس کی خواہش کیا ہے کہ وہ آپ کی جیب سے کچھ پیسے نکلوا لے. آپ کو چیز چاہیے یا نہیں چاہیے, آپ کو اتنا متاثر کرتا ہے کہ آپ وہ لینے پر مجبور ہو جاتے ہو. تو وہ تو اس میں اور ایک ڈاکو میں کیا فرق ہے. ڈاکو جو ہے وہ بھی آپ کی جیب سے پیسہ نکلواتا ہے, اور ایک مارکیٹر جو مارکیٹنگ کر رہا ہے کسی بھی چیز کی, وہ بھی آپ کی جیب سے پیسے نکلوا رہا ہے. تو مطلب یہ تو کوئی پھر اس کو حسن اخلاق تو نہیں, وہ بڑے اچھے اخلاق والے, بڑا مسکرا کی بات کرتا ہے, وہ بڑا ادب آداب سے بات کرتا ہے. تو اسلام کا اخلاق ہے نا وہ اس سے بہت وسیع چیز ہے. اس لیے اب ہم سیدھے اسی پہ ہی آتے ہیں. تو اس کے لیے جو لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں بار بار, وہ اللہ تعالیٰ نے بھی جو کیا, خلق عظیم. خلق اور خلق یہ مادہ تو ایک ہی ہے نا. خلق کہتے ہیں بنانا کسی چیز کو, لیکن کیسی چیز بنانا. کسی چیز کو بنانے کے لیے اس کا پہلے پورا اندازہ لگانا کہ یہ میں کیا بنانے لگی ہوں, یہ اس کا سائز کیا ہوگا, اس کا فنکشن کیا ہوگا, یہ کس سٹائل میں بنے گی, یہ ڈیزائن کیا ہوگا. اس میں یعنی آپ اوریجنل مٹیریل لیتے ہیں, اس میں مٹیریل بھی آ جاتا ہے, یہ چیز جو میں نے بنانی ہے فلاں, یعنی آپ کے سامنے ایک نا مقصد ہے اس چیز کے بنانے کا, کہ یہ میں فلاں کام کے لیے یہ چیز بنانے لگی ہوں تاکہ اس سے فلاں کام میرا ہو جائے. اور اس کی اچھا کون سا مٹیریل اچھا ہوگا, پھر وہ مٹیریل لیتے ہیں, پھر اس کا ڈیزائننگ کرتے ہیں, پھر اس کو ساری اس کی پروگرامنگ, آپ یوں سمجھے کہ کمپیوٹر کی زبان میں آپ اس کی پروگرامنگ کر لیتے ہیں, اور سارا فنکشن اس کے اندر ان بلٹ ہوتا ہے کہ اب یہ چیز جو ہے وہ یہ کام کرے گی. جیسے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایٹم بنایا, آئرن کا ایٹم بنایا, اس کے اوپر ان بلٹ ہے کہ اس آئرن کے ایٹم نے کیا کام کر رہے ہیں, اس کے کون کون سے فنکشنز ہوں گے, اس کے کیا کریکٹرسٹکس ہوں گے, وہ ساری چیزیں آ گئیں اس میں. تو یہی اللہ تعالیٰ, یعنی یہ اوریجنل ڈیزائن ہے, کوئی اس سے پہلے چیز نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ہر چیز جو ہے نا وہ بالکل اوریجنل ہے, بنائی ہوئی چیز, ہر چیز جو ہے. اور ہم لوگ جو چیزیں بناتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو بس مینیپولیٹ کرتے ہیں, اس کو کوئی جوڑتے ہیں, کوئی ادھر سے لی چیز, کوئی ادھر سے لی, کوئی بنا لی. تو اصل خالق تو صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو خلق کا جو لفظ ہے یہ یعنی ایک بالکل اوریجنل چیز, اوریجنل جنریٹ کیا مٹیریل, اس کا ڈیزائننگ سب کچھ اوریجنلٹی ہے اس میں. خلق جو ہے نا, خلق جو ہے یہ بظاہر صرف ظاہری شکل صورت میں آتا ہے کہ ظاہری شکل صورت اس کی ایسی بنا دی. خلق جو ہے وہ اصطلاحاً یعنی ٹرمینالوجی کے لحاظ سے اس کا تعلق جو ہے باطنی خصائل سے ہوتا ہے, کہ یہ بندہ جو ہے نا اس کے باطن, پتہ نہیں اب آپ کو کتنا اندازہ ہے کہ ظاہر کیا ہے اور باطن کیا ہے. انسان کا ایک ظاہر ہوتا ہے, ایک باطن ہوتا ہے. ایک اس کا جسم ہے جو حرکت کرتا ہے, لیکن اس کی ایک روح ہے جو اس سے یہ حرکات کروا رہی ہے. جو روح موجود ہوتی ہے تو بندہ حرکت کرتا ہے, اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں, اس کے کان سنتے ہیں, اس کی زبان بولتی ہے, اس کے پاؤں چلتے ہیں, اس کا دماغ کام کرتا ہے, اس کا دل کام کرتا ہے, روح نکل جاتی ہے, سارے کام ختم. تو وہ روح جو ہے وہ ساری آپریٹنگ اتھارٹی ہے اس جسم پر, جو ان ہاتھوں سے کام لیتی ہے, جو ان آنکھوں سے کام لیتی ہے, اس زبان سے کام لیتی ہے. اب وہ جو آپریٹنگ اتھارٹی ہے وہ کیسی ہے, اس کو کیسے ٹیم کرنا ہے, اس کو کیسا بنانا ہے, اس میں کون سی صلاحیتیں ہوں, اس میں کون سی عادتیں ہوں, کون سے اوصاف ہوں, کریکٹرسٹکس ہوں, یہ چیز ہے جس کو خلق کہا گیا ہے. یعنی یہ اصل میں خلق جو ہے یہ اسی کو تزکیہ نفس کا نام دیا گیا ہے, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ قد افلح من زکاہا. نفس کے بارے میں کہتے ہیں نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اور پھر اس میں ہے کہ قد افلح من زکاہا, جس نے اس کا تزکیہ کر لیا, جس نے اس کو بنا لیا. تزکیہ کا لفظ جو بولا جاتا ہے اس کو بنانے اور سنوارنے کے معنوں میں لیا جاتا ہے
کہ اب یہ ایک بیوٹیفیکیشن ہے، جو آپ نے بھی کہا نا بیوٹی آف اسلامک مینرزم، تو بیوٹیفیکیشن آف روح، بیوٹیفیکیشن آف سول جو ہے نا یہ ہے خلق۔ اب اسی کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ پھر اس میں نے جو اخلاق کو سمجھا یا سیکھا وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ اعمال ظاہری ہیں وہ ٹھیک ہے آپ کر لو، لیکن وہ اس بات کا اظہار نہیں ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ خلق عظیم پر بھی فائز ہو گیا، کہ وہ نماز پڑھتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے، وہ زکوٰۃ دیتا ہے، وہ صدقات دیتا ہے، اس نے حج کر لیا، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ بڑی ذکر کرتا رہتا ہے، وہ حلال بھی کھاتا ہے کماتا ہے، اور وہ بڑی اچھی گفتگو بھی کرتا ہے، اور بڑا مطلب بظاہر سارے کام جو ہے نا اس کے بڑے اچھے اچھے ہیں، لیکن کیا اس کا اخلاق اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ حسن اخلاق پر فائز ہے؟ یہ سارے لوازمات ضرور ہیں، یہ ضرور کرنے ہیں، انہی کو عمل صالح کہا جاتا ہے۔ تو عمل صالح بھی جو ہے ایک تو ظاہر کی اصلاح ہے جن میں یہ سارے کام آ گئے، یہ اس میں انہوں نے 10 کام گنوائے، ان کی چھوٹی سی ایک کتاب ہے 40 اخسرین، 40 مختصر باتیں، تو اس میں 40 باتوں میں 10 اسی طرح اعمال ظاہری کرتے ہیں کہ یہ بھئی یہ کرنے ضروری ہیں، ان کے بغیر تو بات بنے گی نہیں، اور اس میں یہ 10 چیزیں جو ہیں وہ گنوائی ہیں جن کا بھی ہم نے ذکر کیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ 10 خصائل ہیں جو باطنی خصائل ہیں ان کو اپنانا ہے، اور 10 برائیاں جو ہیں ان کو نکالنا ہے۔ جب برائیاں جو ہیں وہ اس طرح ہے جیسے ایک کمرہ ہے، اس کی ہر چیز ضرورت کی ہے نا، اس میں میزیں ہیں، کرسیاں ہیں، یا پلنگ ہے، یا ڈیکوریشن پیسز ہیں، ہر چیز اپنے اپنے ٹھکانے پر ہو تو وہ اچھی لگتی ہے، اس کمرے کے مطابقت کے ساتھ ہو تو اچھی لگتی ہے۔ گڑبڑ پڑی ہو، ان پہ ڈسٹ ہو، جالے لگے ہوئے ہوں، چیزیں بکھری ہوئی ہوں، ادھر سے ادھر ہو، تلپٹ ہو، تو وہ تو اچھا نہیں لگتا، تو وہ تو پھر اس کو تزکیہ نہیں کہتے۔ تزکیہ یہ ہے کہ ہر چیز اپنے ٹھکانے پہ ہو، اسی کو عدل بھی کہا جاتا ہے۔ جب بہرحال وہ کہتے ہیں کہ 10 ان کو کہتے ہیں کہ اخلاق حسنہ یا اعمال حسنہ، 10 اچھے اعمال اخلاق جو ہیں ان کو اپنانا ہے، اور 10 اخلاق رذیلہ ہیں، یعنی گندی باتیں ہیں، بری باتیں ہیں، جالے ہیں، ڈسٹ پڑی ہوئی ہے، آپ یوں سمجھیے کہ ہمارے نفس پر وہ ڈسٹنگ جو ہے وہ کرنا ہے۔ وہ 10 قسم کے اعمال رذیلہ ویسے بہت سارے ہیں، ان کی جو ڈیٹیلڈ کتاب ہے احیاء العلوم، اس میں تو یہ اور ان کو بڑی تفصیل آ جاتی ہے، ان کے آگے بڑی سب ڈویژنز بھی ہیں، بہت ساری چیزیں آ جاتی، لیکن ابھی ہم صرف ان بنیادی باتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو اخلاق حسنہ کو گنواتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ سب سے بنیاد جو ہے نا، بنیادی بات یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا جو کام کر رہا ہے اس میں اس کا اخلاص شامل ہو، نیت خالص ہو۔ اب نیت خالص ہونے کیا مطلب ہے؟ نیت جو بھی کام کرے زندگی میں صرف اللہ کے لیے کرے۔ اگر لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بول رہا ہے اس لیے کہ اللہ نے ایسا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے قول کہ میرے بندوں سے کہو قولوا للناس حسنا، انسانوں کے ساتھ خوبصورتی سے بات کیا کرو، تو چونکہ میرے اللہ نے یہ کہا ہے اس لیے میں نے لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کروں، یعنی اس سے کوئی بدلے کی توقع نہیں ہے، وہ کوئی مارکیٹنگ نہیں کر رہا کہ اس کے بدلے میں یہ بندہ مجھے یہ دے گا، میں اسے اچھے طریقے سے اس لیے بات کروں تاکہ میرا مال بک جائے تو یہ میرا مال خریدے، یا میں اس کے ساتھ اس لیے اچھے طریقے سے بات کر رہی ہوں تاکہ یہ مجھے اچھا سمجھے، یا کوئی بھی غرض ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی دوسری غرض ہے تو پھر اخلاص نہ ہوا۔ تو اخلاص جو ہے وہ سارے اچھے اخلاق کی بنیاد ہے، خالص ہونا، اور خالص وہی چیز ہوتی ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ تو اگر یہ بھی ملاوٹ ہوگی نا کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں تو اس کو ریاکاری کہتے ہیں، اور یہ پھر اخلاق رذیلہ میں آ جاتا ہے، تو بالکل اخلاص کے منافی چیز ہو گئی، الٹ ہو گئی۔ تو اخلاص جو ہے نا یہ تمام اخلاق حسنہ کی بنیاد ہے۔ اب جب اخلاص ہوگا تو اس میں اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو چلیں ابھی ہم نے صرف موٹی موٹی باتیں ہی دیکھتے ہیں۔ اس میں پھر ایک اہم بات یہ ہوتی ہے
کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ پھر لیپا لوپی نہیں کر سکتا، لیپا پوتی نہیں کر سکتا، سچ بولے گا، صدق، چاہے وہ بزنس کر رہا ہے تو سچ بولے گا، وہ آپ کے ساتھ جو بھی معاملہ کر رہا ہے تو سچ بولے گا. سچ جو ہے نا، صدق، یہ پھر ایک علامت بن جاتی ہے اہل ایمان کی. تو بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کے دشمنوں سے بھی جب پوچھا جاتا کہ یہ نبی جو ہیں یہ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ جی نماز پڑھاتے ہیں، بتوں سے تو روکتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا حکم تو دیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نماز پڑھو، اور وہ کہتے ہیں سچ بولو. مسلمان سچے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے. اور مسلمان جو ہیں وہ بڑے عفیف ہوتے ہیں، بڑے حیادار ہوتے ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی ایک چیز نظر آتی ہے، اور بنیاد اس کی صرف لا الہ الا اللہ، کہ کرنا جو کچھ ہے صرف اللہ کے لیے کرنا. تو سچا ہونا جو ہے یہ ایک اہم علامت ہے. پھر اسی طرح محبت، حبہ جو ہے وہ بیج ہی ہوتا ہے نا. تو بیج جو ہے اپنے اندر کون سا ڈالا ہوا ہے؟ خیر خواہی کا بیج ہے، دوسروں کے ساتھ نرمی کا بیج ہے، دوسروں کے ان کی بھلائی چاہنے کا بیج ہے. تو یہ حبہ جو ہے اپنے اندر جو ڈالا ہوا ہے، یہ محبت کہ دل و جان سے دوسروں کے ساتھ شفقت ہے، محبت ہے. اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کبھی کسی کے لیے کوئی برائی نہیں سوچی. دشمن میدان جنگ میں آیا ہوا ہے، ان کے جان کے در پہ ہے، ان کے ساتھیوں کو مار رہے ہیں، ان کا مال لے رہا ہے، قبضہ کر رہا ہے، ان کے گھر سے نکال لیا، لیکن آپ یہی فرماتے ہیں انہیں ابھی سمجھ ہی نہیں آئی، انہیں پتہ چل جائے کہ میں ان کے لیے کیا چیز لایا ہوں، کتنی بڑی چیز ہے، تو یہ ایسا معاملہ نہ کریں. ذرا برابر نہ ان کو بددعا دینے کو تیار ہیں، نہ ان کی کوئی غیبت کرتے ہیں، نہ ان کو چور و لٹیرا کہتے ہیں. کوئی بات ان پر نہیں. کوئی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات دیکھیں، ان میں کوئی ایک بات ایسی نہیں ہے جس میں کسی اپنے دشمن کے خلاف بھی کوئی ایسا برا جو ہے کوئی بات کہی گئی ہو، کوئی الزام لگایا گیا ہو. حالانکہ ہوں گے بڑے بڑے برے لوگ ہوں گے، لیکن انہوں نے تو کوئی نہیں کہا کسی. تو محبت جو ہے اور شفقت جو ہے لوگوں پر، یہ بنیاد ہے. یہ بھی ایک اہم اخلاق ہے جو کہ اپنانا ہے. پھر ایک اور جو ہے اسی محبت میں ہی پھر وہ اور بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں. محبت کرنے والا بندہ جو ہوگا وہ لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرے گا، ان کے ساتھ ان پر روب جمانے کی کوشش نہیں کرے گا. پھر اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا. ان کی خاطر ایثار کرے گا، ان کا خدمت گزار ہوگا، ان کے ساتھ ان کو دینے دلانے پر فیاض ہوگا. بہت ساری اس کی پھر اور محبت کے تحت بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. پھر ان کی غلطیوں پر انہیں معاف کر دیا کرے گا، یعنی عفو درگزر جو ہے یہ ایک بڑی اہم صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی سفارش کی. قول معروف و مغفرہ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ بات اچھی طریقے سے کیا کرو، اور دوسروں سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، ان کی کوئی بات تمہیں اچھی نہ لگے، انہیں معاف کر دیا کرو. تو یہ اس خرچ سے بہتر ہے جس کے پیچھے دل آزاری ہو. یعنی اگر تم بڑا خرچ کر رہے ہو، بڑا لوگوں کو دے رہے ہو، بڑے ان پر تحفے ہدیے اور پتہ نہیں کیا کچھ، لیکن انہیں ان کی غلطیوں پہ معاف نہیں کرتے، تو انہیں معاف کر دینا. عفو درگزر جو ہے یہ پھر ایک بڑی اہم، یہ محبت کی وجہ سے ہی ہوگا. یہ سارا ہم اپنے مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ ایک ملازم کو بھی، آپ کے گھر کا کام کرنے والا ہے، آپ کا ماتحت بندہ ہے، اس کو بھی ایک دن میں 70 دفعہ معاف کیا کرو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دراصل ایک محبت کی وجہ سے، اور دوسرے صبر کی وجہ سے. صبر کہ لوگوں کی ناگوار باتوں پر تحمل اختیار کرنا، صبر کرنا. تو اس طرح یعنی آپ دیکھیں کہ ایک ایک جو بڑی صفت ہے اس کے نیچے بہت ساری اور صفات آ جاتی ہیں. حلم آتی ہے، بردباری آتی ہے، یہ ساری چیزیں. تو محبت ہے، پھر صبر ہے، پھر توکل ہے. توکل کہ بندہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو تدابیر اختیار کرنے کا اجازت دی ہے وہ تدابیر اختیار کرتے ہیں، لیکن اس کا بھروسہ اللہ پر ہے کہ اب جو رزلٹ اس سے نکلنا ہے وہ اللہ کو منظور ہوگا تو ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں. کیونکہ رزلٹ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں کسی بھی بات کی، ہماری محنت پہ نہیں نکلتے. محنت کرنا ٹھیک ہے، حکم ہے وہ کرنی کسی بھی کام کے لیے،
جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی اونٹ باندھو اور پھر توکل کرو، لیکن اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا اور وہ گم ہو گیا تو یہ تو توکل نہ ہوا نا. تو توکل جو ہے یہ بھی ایک اہم اخلاقی صفت ہے. پھر شکر گزار ہونا، کہ شکر گزار بندہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کا بھی شکر گزار ہوتا ہے، بندوں کا بھی شکر گزار ہوتا ہے. تو شکر گزاری میں جو اہم اس کا اظہار ہوگا وہ یہ کہ وہ عاجزی، تواضع اختیار کرتا ہے اللہ کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کی شکر کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں اس کو پورا کیا جائے. اور صرف تھینک یو کہنا تو شکر گزاری نہیں ہے نا. نہیں، وہ بڑی تھینک فل ہے، وہ اس نے اتنا مجھے تھینک فل کا میسج بھیجا اور اس نے مجھے کارڈ بھیجا، تو یہ چیز نہیں ہے. شکر گزاری بھی اس وقت شکر گزاری ہوگی جبکہ مطلب یہ ایک رویہ ہے اور یہ ایک آدھے انسیڈنٹ سے پتہ نہیں چلتا. یہ لائف لانگ جو ہے نا یہ صفات ہیں جو اپنے اندر ڈالنی. اسی طرح اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھیں اس سے راضی رہنا، رضا. تو رضا بالقضاء، اللہ تعالیٰ جس حالت میں رکھیں، جو فیصلہ ہمارے لیے کریں اس پر راضی رہنا جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ مطلب یوں سمجھیے کہ ہر کام جو ہے، ہر فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے. ہمیں جو کچھ دیا اللہ تعالیٰ نے دیا، کہ جو ہمارے نتائج آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں. اور ان میں کوئی بھلائی ہوتی ہے، بیماری اللہ کی طرف سے ہے، صحت اللہ کی طرف سے ہے، کامیابی اللہ کی طرف سے ہے، ناکامی کے فیصلے اللہ کے ہیں. ہم کہتے ہیں نا بھائی اور رونا دھونا مچ جاتا. اب جس شخص کا توکل ہے اور جو رضا کا درجہ حاصل کرتا ہے اس کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سب کچھ اس کے اللہ کے فیصلے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں ایک بزرگ تھے تو ہر حال میں خوش ہی رہتے تھے، ان کے ساتھ جو مرضی کوئی کر لیتا وہ خوش ہی رہتے. کسی نے پوچھا آپ کیسے ہر وقت خوش رہتے ہیں؟ کہنے لگے وہ بندہ کیوں نہ خوش ہو جس کا ہر کام اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. خوشی تو اسی میں ہے نا کہ ہر کام میری مرضی کا ہو. اور ہر بندہ ہم میں سے چاہتا بھی یہی ہے کہ سارے کام میری مرضی کے ہونے چاہیے، اور بس میری مرضی، میری چوائس، میں نے یہ لینا ہے. بس ہر وقت بچوں کی بھی یہی ضد ہے، بڑوں کی بھی یہی ضد. تو وہ کہنے لگے کہ وہ شخص کیوں نہ خوش ہو جس کا ہر کام اس کی مرضی کے مطابق ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کو کہنا ہی نہیں پڑتا، اس کو جھگڑنا ہی نہیں پڑتا اپنے حق کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ہر کام آپ کی مرضی کے مطابق ہو؟ کہنے لگے کیوں، ہر کام میرے رب کی مرضی سے ہوتا ہے. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. جو میرا اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا. تو جب میرے اللہ کی مرضی میں ہر کام ہے تو میری مرضی اللہ کی مرضی میں نے اس کو فنا کر دیا ہے. تو میں تو راضی ہوں، میرا رب میرے معاملے میں جو بھی فیصلہ کرتے وہ میرے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، رضا سے ہو رہا ہے، اس لیے وہ کام بالکل ٹھیک ہے، تو میں اس سے راضی. تو یہ ایک بڑا درجہ ہے. کہتے ہیں رضا کا مرتبہ جو ہے یہ روح کے لیے بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے، بلکہ بعض تو کہتے ہیں اعلیٰ ترین درجہ، کہ اسے کوئی مطلب پریشانی نہیں ہے، ہر حال میں راضی اللہ تعالیٰ سے. پھر یہ بندہ جو ہوتا ہے وہ لوگوں سے توقعات اس کی اٹھ جاتی ہیں. ہمیں تو ہر وقت توقع ہوتی ہے نا فلاں کو میرے لیے یہ کرنا چاہیے، فلاں کو وہ کرنا چاہیے. اور ہر وقت مجھے اپنی فکر حتیٰ کہ اب تو مینرز یہ ہو گئے ہیں کہ ہم دوسروں کو بھی نا، پہلے تو جب ہم ایک دوسرے کو سی آف کرتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم کرے. اور یا مائیں بیٹیوں کو رخصت کرتی تھی، بیٹے دیکھو تم دوسروں کا خیال رکھنا، تنگ نہ کرنا فلاں کو. اور تم آپ جناب ہم ایک دوسرے کو کیا مشورہ دیتے ہیں؟ اپنا خیال رکھیے گا. بھئی اپنا خیال رکھنا یہ کس اللہ تعالیٰ نے کب کہا؟ ہاں اس معاملے میں ضرور اللہ اپنا خیال رکھو کہ کوئی کام ایسا نہ ہو جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو. لیکن جو مقصود مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیا فکرہ ہے، لوگ کیوں کہتے ہیں کہ اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر. تو پتہ نہیں، یہ تو میرا تو خیال ہے کہ یہ دنیا داروں کا یہ کلمہ ہو سکتا ہے، ہمارا تو نہیں ہو سکتا. کہ ہمیں تو حکم ہے کہ تم دائیں بائیں ہر ایک کا خیال رکھو.
پڑوسیوں کا خیال رکھو، رشتہ داروں کا خیال رکھو، بڑوں کا خیال رکھو، چھوٹوں کا خیال رکھو، سب کا خیال رکھنے کا اللہ تعالیٰ ہے۔ کون سا دنیا کا بندہ ہے جس کا کہا کہ اس کو رہنے دو بے شک جیسے بھی ہے، اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ میاں کہتے ہیں کہ اہل ایمان کو بھی دیکھو اور کفار کا بھی خیال رکھو۔ قولوا للناس، للناس میں تو سارے ہی آگے، پھر سورہ نساء کو دیکھیں تو اس میں تو ساری فہرست ہی دے دی۔ اجنبی راہ چلتے لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھو، راستوں کا بھی خیال رکھو، جانوروں کا بھی خیال رکھو، ہر ایک کا خیال رکھنا۔ تو یہاں پہ تو یہ کیا بات ہے کہ اپنا خیال رکھو، یہ کیا مینرز ہوئے؟ پتہ نہیں یہ کہاں سے مینر آ گیا ہمارے اندر۔ تو بہرحال زہد کی ہم بات کر رہے تھے۔ زہد جو ہے نا یہ دوسروں پر سے، یہ مطلب ہمیں جو بہت ہوتا ہے نا کہ بھئی فلاں بھی چیز میرے پاس آ جائے، فلاں بھی میرے پاس آ جائے، تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جب اس سے نجات مل جائے نا کہ بندے کو یہ حرص ختم ہو جائے، توقعات ختم ہو جائیں، وہ صرف اللہ پر نظر رکھے۔ یہ ایک صفت ہے جو بھی اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا خوف ہو کہ بس ہر وقت یہ فکر، تقوی اسی کو کہتے ہیں نا کہ بس اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے میں بچ جاؤں۔ اور وہ اتنا الرٹ ہوتا ہے، اتنا ہر وقت حاضر ہوتا ہے کہ جو ہی اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میں نے کوئی غلط کام کر دی، فوراً توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے کہ اس کی جو کوتاہی مجھ سے ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے، اس لیے کہ وہ ہر وقت اسے یہ پتہ ہے، یہ معلوم ہے کہ اسے اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے اور وہاں اس کے اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے۔ تو ایسا بندہ جو ہے جس میں یہ صفات ہوں گی، ہم دیکھیں گے کہ وہ لوگوں کے لیے بڑا خدمت گزار ہے، ان کے دوسروں کے لیے قربانیاں دینے والا ہے، وہ اپنی رائے کو چھوڑ دیتا ہے دوسروں کی رائے کے، بہت اصرار نہیں کرتا، جھگڑے نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے سے بچ جاتا ہے، جھگڑا نہیں کرتا کسی سے، تو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اس کو گھر دیں گے، اور جنت الفردوس تو جنت کا سب سے پوش ایریا ہے۔ تو اس لحاظ سے پھر وہ بڑا جرت والا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی اللہ پہ نظر ہے، جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو جائے وہ بڑا جرت مند ہوتا ہے، بڑا بہادر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری وہ صفات ہیں جو کہ اخلاق حسنہ میں گنوائی جاتی ہیں، اور میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ابھی میں نے موٹی موٹی گنوائی ہیں، ان کو بہت ڈیٹیل میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، بہت اور لوگوں نے بھی بہت اس پر لکھا ہوا ہے، کئی کتابیں ہیں اخلاق باطنہ، یعنی باطنی امور کی اصلاح کے معاملے میں۔ اخلاق رذیلہ، اب یہ تو اخلاق حسنہ یہ تو اپنانے ہیں نا، لیکن یہ اس وقت تک ان کا مطلب کیسے اپنائیں گے جب تک اخلاق رذیلہ اگر ہمارے اندر ہو۔ اخلاق رذیلہ کو نکالیں گے تو ہی یہ اخلاق حسنہ جو ہے وہ جگہ بنائیں گے۔ اخلاق رذیلہ کی مثال جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ تو ایسے ہی ہے جیسے ڈسٹ بھی پڑی ہوئی ہے، جالے بھی لگے ہوئے ہیں، سارے ڈسٹربڈ ہوا ہوا ہے کمرہ، منتشر ہے، کوئی چیز ادھر کوئی ادھر، الٹی پلٹی میلی کچیلی۔ اب ان سب کو ٹھیک تو کرنا ہے، اب یہ گند کیسے ہٹائے؟ اس گند کو ہٹانا جو ہے، ہاتھ میں ہر وقت کوئی جھاڑن رکھیں، کوئی جھاواں رکھیں، جس سے ساری چیزیں، ساری ڈسٹ، سارا گند جو ہے اس کو ہم صاف کر لیں اور چیزوں کو اپنے ٹھکانے پہ رکھیں۔ اخلاق رذیلہ میں سب سے بڑی جو برائی ہے نا، ویسے امام غزالی نے تو جو گنی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ حرص طعام، ہر وقت کھانے پینے کی حرص، یہ بھی کھانا ہے وہ بھی کھانا ہے، فلاں جگہ فلاں ٹیسٹ، ہر وقت ٹیسٹ کی باتیں۔ کہتے ہیں حرص طعام جو ہے اس سے بہت ساری دوسری چیزوں کا اظہار ہوتا ہے، بہت سارے دوسرے خرابیاں جو ہیں ان کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ حرص ہے اسے، اور اسے لذت پرست ہے بندہ، تو لذتیں جو ہے، لذت ہر وقت اس کی فکر کرنا، یہ بہت بڑا اخلاق رذیلہ ہے۔ خیر، لیکن بنیاد سارے کی جو ہے نا وہ تکبر ہے، تکبر کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، میرا ٹیسٹ، میری پسند، میری چوائس، میری یہ، میرا وہ۔ تکبر میں جو ہوتا ہے نا، دوسروں کو بندہ اپنے سے کمتر سمجھتا ہے کہ دوسروں کو تو سمجھ ہی نہیں ہے، دوسرے ایسے دوسرے ویسے، تکبر۔ اسی طرح ریا جو ہے یہ ایک بہت بڑا اخلاق رذیلہ ہے۔ ریا کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کام کیا جائے صرف اس لیے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگوں پہ اپنا امپریشن ڈالنے کے لیے،
پھر اس میں بہت جب ریا ہوتا ہے بہت ساری اور چیزیں آ جاتی ہیں، تکبر اور ریا مل کے تو بہت ساری چیزیں بنا ڈالتے ہیں، جیسے خود پسندی آ جاتی کہ بس اپنے آپ کو بہت بندہ آئیڈیلائز کرتا ہے، خود غرضی آ جاتی ہے، بس میرا بینیفٹ جو ہے نا میں اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتی، مجھے ہر حال میں اپنے بینیفٹ کا تحفظ کرنا ہے، خود نمائی، ہر وقت سیلف پروجیکشن کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، ہر وقت اپنے کارنامے گنواتے رہنا، پھر خود رائے اسی میں آ جاتی ہے، اپنی رائے پر اصرار کرنا، میں نے تو پہلے یہ کہا تھا، میں دیکھا ایسا ہی ہوا نا، میں تو پہلے سے یہ کہہ رہی تھی، ارے بس میری رائے جو ہوتی ہے نا، یہ جب اس طرح بندہ کرتا ہے نا، یہ خود رائے، تو یہ بہت ساری اس طرح پھر تکبر اور ریا کے ساتھ اس طرح کی خرابیاں جو ہیں وہ اور آ جاتی. اسی طرح مال کی محبت، حب مال، حب دنیا کی ایک بڑی اہم علامت. حب مال کے کئی مظاہر ہوتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے کہ مال جمع بہت سارا ہو، میرے پاس بہت مال ہو، پھر اس کا دکھاوا، اس کے لیے پھر اسراف اور تبذیر بندہ کرتا ہے، بے موقع استعمال کرتا ہے، شو مارتا ہے نا لوگوں کے سامنے. میری مجلس ہیں ایسی جو اللہ تعالیٰ بھی سورہ کہف میں اور سورہ مریم میں آپ دیکھیں تو وہاں بھی 4 چیزوں کا ذکر ہے کہ بندہ جو ہے ان پہ بڑا فخر کرتا ہے. سورہ کہف میں ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ اعز و نفر، اکثر اموالم و اعز و نفر، کہ میرا مال جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، میرے پاس بہت مال ہے، میں بڑا مالدار، مال بڑھانے کی ہر وقت فکر. اور میرے جو ملنے جلنے والے لوگ ہیں وہ بڑے معزز ہیں، بڑے پرسنالٹیز ہیں، بڑے عہدوں والے ہیں، میری فلاں کے ساتھ، میرے فلاں وزیر کے ساتھ یہ، میرے فلاں بادشاہ کے ساتھ یہ دوستی، فلاں بڑا میرا اونچا درجہ، اونچا عہدے والا فلاں یہ اور فلاں، بڑا جناب اس پر فخر، اعز و نفر. اسی طرح سورہ مریم میں کہ جہنم والے جو ہیں ان کو کہا جائے گا دنیا میں تو تمہیں بڑا خیر مقام و احسن و ندیہ، ہر وقت تمہیں یہ فکر ہوتی تھی سٹیٹس میرا اونچا ہو جائے، اور وہ ہماری محفلیں بڑی شاندار ہوں، ہمارے فنکشنز جو ہیں وہ ان کو بڑا ڈیکوریٹ کرتے تھے آپ لوگ. خیر مقام و احسن و ندیہ، ہر وقت یہ کمپٹیشن کہ ہمارا فنکشن جو ہے نا وہ سب سے شاندار ہونا چاہیے. اب شاندار بنانے کے لیے انہیں ڈیکوریشنز اور انہیں کھانے پینے اور کیا کیا چیزیں پھر وہ بندہ استعمال کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ حب مال کے شاخسانے ہیں، ان کی وجہ سے ہوتے ہیں. پھر حب جاہ، ہر وقت یہ فکر کہ میں بڑے سے بڑا عہدہ حاصل کروں، ان کے پیچھے ہر جائز ناجائز طریقہ اختیار کروں، رونت، شہرت، اس کی طلب، اس کا حرص. حرص جو ہے وہ مال کی بھی ہو سکتی ہے، حرص جو ہے کھانے پینے کی بھی ہو سکتی ہے، حرص عہدوں کی بھی ہو سکتی ہے. تو حرص جو ہے یہ بذات خود ایک بہت بڑی اخلاق رذیلہ ہے. اسی طرح غصہ ہے. اب غصہ آنا تو غصہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم آپ کو ٹول دیا ہوا ہے، ایک ہتھیار دیا ہوا ہے جس سے آپ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ غصہ جو ہے اگر اس کو بے جا استعمال کیا جائے تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ایک بڑی چیز دی تھی، بڑا ٹینک دیا یا بڑا ایٹم بم دیا کہ ذرا صحیح جگہ پہ استعمال کرنا اور ذرا ڈرا کے رکھنا اللہ کے دشمنوں کو، لیکن ہم اسے مکھیاں مارنے پہ لگا دیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ. تو ہر وقت بکھرے رہنا، ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ ابال آ جانا طبیعت میں، اور غصے کا اظہار. تو یہ غصے کا اظہار جو ہے اس کو آؤٹ آف کنٹرول، تو غصہ جو ہے وہ تو ایک نعمت ہے، لیکن اس کا غلط استعمال جو ہے وہ بندے کو ایک عذاب میں، اپنے آپ کو بھی عذاب میں مبتلا کرتا ہے، اور جس پر غصہ کیا جاتا ہے اس بیچارے کی بھی کیمسٹری ساری گڑبڑ ہو جاتی ہے. یعنی جب بندہ غصے میں ہوتا ہے نا اس کی اپنی کیمسٹری بھی ساری گڑبڑ ہوتی ہے، کون سے ہارمونز اور کیمیکلز جو ہیں اس کے اندر جو ہیں وہ نکل رہے ہوتے ہیں. اور جس پر غصہ ہوتا ہے اس بیچارے کا حال بھی ایسا ہی. اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جب ہمیں کوئی ڈانٹتا ہے، ہمارے اوپر جب کوئی غصہ کرتا ہے تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے، ہمارے اندر سے کیسے ہم کھولتے ہیں. تو یہ یعنی غصے کی وجہ سے تو میں کہتی ہوں کہ غصہ کنٹرول ہو جائے نا تو آدھی بیماریاں دنیا کی ختم ہو جائیں. غصہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ ڈیزیز کریٹر ہے اور لوگوں کو بیمار کرنے کا سبب بن جاتا ہے. اس کے بہت سارے شاخسانے ہیں، دلوں میں بغض پیدا ہوتا ہے، کینہ پیدا ہوتا ہے، دشمنیاں ہوتی ہیں، پھر انتقامی کاروائیاں ہوتی ہیں، اور فتنہ اور فساد دنیا میں پھیل جاتا ہے.
اسی طرح حسد ہے کہ اس میں یہ نیت ہوتی ہے کہ بس دوسرے کے پاس تو کوئی چیز ہونی نہیں چاہیے. پنچ ست مرن گوانڈ نہ رہندیاں نو تاپ چڑھے، وہ کہتے ہیں نا، ایک نظم بنی ہوئی ہے پنجابی میں. تو ہر وقت یہ خواہش کہ بس دوسروں کے پاس کچھ نہیں ہونا چاہیے، میرے پاس ہی سب کچھ ہو. حسد کر کسی کو کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو دل میں ایسے رنجے، ہائے ہائے اس کو کیوں ملی ہے، وہ تو ایسے. اور میں الٹے پلٹے کمنٹس دے دے کے یہ ظاہر کرنا چاہتی ہوں کہ اس کو جو یہ چیز ملی ہے نا وہ بس ویسے بیکار ہی ملی ہے، غلط ہی ملی ہے، وہ تو اس قابل ہی نہیں. تو یعنی اس طرح کئی یہ سارے اخلاق رذیل ہیں. اسی طرح زبان کا غلط استعمال ہے، بولتے فضول بولتے رہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، کہ ایک اسلام کا حسن یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ لا یعنی امور کو ترک کر دے، چھوڑ دے. فضول باتیں کرنا، ایسے ہی وقت ضائع کرنا. ہاں وی آر جسٹ کلنگ ٹائم بھائی، کلنگ اٹ از آلویز کرائم، اور کلنگ ٹائم از سب سے بڑا کرائم. سب سے بڑا جرم جو ہے وہ یہ کہ وقت کو ضائع کیا جائے، حالانکہ اسی وقت کو اچھا استعمال کر کے ہم جنت کما سکتے ہیں، اور اس کا غلط استعمال کر کے ہم جہنم کا ایندھن بن سکتے ہیں. تو کیسی بری بات ہو کہ ہم اس کے غلط استعمال کی وجہ سے جو ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ بعض اوقات انسان کو ایک لفظ منہ سے نکالتا ہے اور وہ اتنا کوئی سخت ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں گر جاتا ہے. اس لحاظ سے اس چیز کو ذرا دھیان سے دیکھنا چاہیے. پھر اسی طرح خرچ کے معاملے میں ہم نے اسراف اور تبذیر کی تو بات کی، لیکن یہی حب مال جو ہے کبھی بخل پر آمادہ کرتا ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں بھی نہیں خرچ کرنے دیتا. تو اس طرح یہ ساری چیزیں، تو یہ اخلاق رذیلت ہو ہمیں اپنے اندر سے نکالنے، ان کی بھی ایفرٹ کرنی. اچھا جب یہ جو اس طرح کے ہمارے جن کو ہم روحانی معالجین کہتے ہیں، تو وہ جب ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ان کو امراض کے طور پہ لیتے ہیں، تو ساتھ ان کی ٹریٹمنٹ بھی بتاتے ہیں، ان کی مینجمنٹ بھی بتاتے ہیں کہ اس چیز کو ختم کیسے کیا جائے. یہ جو اخلاقی رذیلہ ان کو نکالنا تو ہے نا، نکالیں گے تو اخلاقی حسنہ جو ہے ان کی جگہ پر اپنی جگہ پہ ٹھیک بیٹھیں گے. تو یہ سارے ہمیں آئیڈینٹیفائی تو کریں نا ہم ان کو. تو یہ ایک لمبی اس پہ ڈسکشن ہے کہ ہم ان میں سے ایک ایک چیز کو جو ہے وہ اپنے اندر ان کا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر تو کوئی نہیں ہے. ابھی تو جو ہم اس وقت بات کر رہے ہیں صرف ایک اورینٹیشن دینے کے لیے کہ تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ حسن اخلاق جو ہے وہ صرف خوبصورت باتیں کرنے کا نام نہیں ہے، صرف مسکرا کر ملنے کا نام نہیں ہے، صرف نرم لب و لہجے کا نام نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے، دے آر پارٹ آف اخلاق، لیکن دے آر ناٹ اونلی اخلاق. یہ صرف وہی چیز اخلاق نہیں ہے. اخلاق میں تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ اپنی خرابیاں نکالی جائیں جن کو اخلاق رذیلہ کہا گیا ہے، اور اخلاق حسنہ جو ہیں ان کو اپنایا جائے. تو یہ ہیں کچھ بنیادی باتیں جن کو ہم نے یہاں پر اب رکھا. تو اب ان معاملات میں اگر آپ اب کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر لیجئے. میرا خیال اب اس میں اب مزید اب میں کیا تفصیل بیان کروں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی قوتیں دی ہیں، وہ اس کا بڑا جو ارادہ کر لے وہ کر لیتا ہے. خود ارادی جو ہے نا یہ بڑی زبردست قوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. پھر آپ سوچ سکتے ہو، سوچ سمجھ کے فیصلہ کر سکتے ہو، پھر جو کرنا چاہو کر سکتے ہو. تو ان قوتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں ان کا صحیح استعمال کر کے ہم حسن اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کر سکتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہمیں اس مشن میں کامیاب ہوں اور صرف ظاہری محنت نہ سیکھیں بلکہ جو اپنے باطن کی اصلاح کہ اللہ تعالیٰ یہ نہ کہیں کہ تم تو بھی اسلام لائے ہی نہیں، تم تو ہاں یہ تم تو ایمان تو تمہارے دلوں میں جگہ ہی نہیں پایا. اللہ کرے کہ ایمان ہمارے دلوں میں جگہ پا لے اور ہم جو ہیں اسلام کو پورے کا پورا اپنانے والے ہیں، اس کے ظاہر کے جو اعمال ہیں ان کو بھی کرنے والے ہیں اور اپنے باطن کی بھی اصلاح کرنے والے ہیں. اچھا جی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو اب آپ لوگوں نے اگر کچھ پوچھنا ہے، کوئی سوال کرنا ہے تو آپ لوگ پوچھیے.
ہاں جی، کوئی بات جو آپ رکھنا چاہیں آپ لوگ. ہاں جی، کوئی سوال نہیں ہے. آنٹی وہ بعض اوقات خود ہی غصہ آ جاتا ہے اور اس کو کنٹرول ایک دم سے نہیں کیا جاتا، تو وہ کیسے کرنا ہے؟ اچھا، غصہ ایک دم جو آ جاتا ہے نا، تو اس کا مجھے تو سب سے آسان طریقہ یہی لگتا ہے کہ جب غصہ آئے نا اس وقت بولو نا، چپ کر جاؤ اور ذرا ایک طرف ہو جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو طریقے بتائے ہیں نا کہ بھئی وضو کر لو، بیٹھ جاؤ. اور میں تو یہ سمجھتی ہوں اس وقت بندہ اگر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کر دے کہ اللہ میاں غصہ بہت آ رہا ہے، تو اب آپ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے صحیح غصہ آ رہا ہے یا غلط غصہ آ رہا ہے، جتنا آنا چاہیے اتنا ہی آ رہا ہے یا زیادہ آ رہا ہے. یعنی بعض کا غلطی اگلے کی تھوڑی ہوتی ہے اور ہمیں غصہ زیادہ آ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بیلنس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نا. تو مجھے سب سے آسان طریقہ تو یہی لگتا ہے کہ بندہ جو ہے نا خاموش ہو جائے. جی لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ خاموش ہونے کو بدتمیزی میں کنسیڈر کر لیتے ہیں، تو یعنی وہ ڈانٹ رہے ہیں تو آگے سے ہم ان کو بتا نہیں رہے، کیا کیسے بڑے جو ہیں اس کو بدتمیزی سمجھتے ہیں. مطلب ناراضگی کے اظہار نہ کریں، جو وہ کہیں کام وہ تو کر دے نا بندہ، لیکن ویسے زبان سے کچھ نہ پھونفا نہ کرے. جیسے ہاں، کبھی چہرے کے ایکسپریشن جو ہوتے ہیں وہ ایسے گڑبڑ ہوتے ہیں، خراب سے ہوتے ہیں، اور کبھی جو ہیں وہ مطلب ہمارے ہاں پھونفا ایسی ہوتی ہے. تو وہ اس طرح کے کوئی اظہار نہ ہو، تو جو وہ کہیں وہ کر دیں. بعد میں جس وقت ان کو بھی غصہ نہ آیا ہو یا وہ بھی ذرا سافٹ موڈ میں ہو، تو اس وقت پھر آپ اپنی پوزیشن ایکسپلین کر دیں. جی جزاک اللہ خیر. اور اگر جس طرح اگر ہم چپ ہو جاتے ہیں تو پھر اس طرح آپ کے وہ دل کے اندر رہتی ہے وہ چیز کہ جو ہے نا اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا. اگر آپ کی ایج فیلوز کے اندر ہی جس طرح ہوتا ہے تو پتا نہیں ہے آپ کو جس طرح کافی اس نے کوئی ایسا غصہ دلانے والی بات کی، آپ اس وقت آپ نے کنٹرول کر رہی ہے، آپ چپ ہو تو آپ رہتا ہے اور آپ کو تنگ کرتا ہے. اور سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے لیے وہ اتنا آپ کے دل میں وہ اندر ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس بندے سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا وہ یہ کہ جس پر غصہ آئے نا، ایک اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ میاں بس اس کی یہ اصلاح کر دیں، دیکھیں اس نے یہ غلط طریقہ ہے. پہلے تو جائزہ لو نا کہ واقعی اس نے وہ جو کام کیا یا جو اس نے بات کہی وہ صحیح تھی کہ غلط تھی. اور اگر مجھے اس نے کوئی میرے اوپر کوئی تنقید کی ہے تو وہ میرے اندر وہ خرابی ہے یا نہیں. پہلے تو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور پھر اس کی بات کو بھی اچھی طرح اینالائز کرنا چاہیے کہ اس نے یہ ایسا کیوں کہا، اور سوچنا چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اس کے لیے بھی دعا کریں اور اس کو کوئی تحفہ دے دیں. جب آپ تحفہ دیتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تہادو تحابو، جب تم تحفہ دیتے ہو، ہدیے دیتے ہو، اس سے محبت بڑھتی ہے. تو نیت یہ کر کے کہ اللہ میں بس ہمارے دلوں میں نا کوئی کھچاؤ نہ ہو اور ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والی. اور پھر آپ دیکھو کسی وقت اس کا وہ کوئی سافٹ موڈ اس کا بھی، تو آپ اس کو بھی ایکسپلین کر دو کہ وہ اس وقت آپ نے ایسے کہا، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، پتہ نہیں آپ کو شاید میرا معاملہ غلط سمجھ آیا، اور اگر آپ کو میری لگا کہ میں نے غلط کام کیا تو آپ مجھے معاف کر دیں. معافی مانگنے میں کوئی اس میں حد تک نہیں ہوتی. اپنی اگر غلطی ہے تو غلطی کو تسلیم کر لینا، مان لینا، اور پھر دوسرے سے معذرت کر لینا، معافی مانگ لینا، اس میں کوئی آر کی بات نہیں ہونی چاہیے. جی جزاک اللہ خیر. اور اگر سم ٹائمز اگر آپ اتنا زیادہ آپ کو غصہ آتا ہے اور آپ کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں تو آپ جو ہے مطلب ہوتا ہے کہ دوسرے بندے نے جو کہا ہوتا ہے وہی اصل میں غلط ہوتی ہے، لیکن آپ کو پھر مطلب اس کے مطلب کیونکہ اس نے آپ کو غلط آپ کو مطلب کہا ہے تو آپ کو اس کے اوپر غصہ آتا ہے اور آپ اوور ریئیکٹ کر جاتے ہیں، آپ جو ہے بہت شاؤٹ کر جاتے ہیں، آپ لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان دا اینڈ پھر آپ کی مسٹیک ہو جاتی ہے. تو پھر کی سچویشن ہے کیونکہ ہر بار ہر انسان کنٹرول نہیں کر پاتا وہ صحیح ہے، تو مطلب ہر بار کنٹرول کر پاتا ہے. تو جب اگر آپ سے اس
طرح کچھ ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں؟ آپ نے اس کو بھی بتانا ہے کہ جو آپ نے کہا تھا کہ وہ بھی غلط تھا لیکن اب میری بھی غلطی ہے، تو اس وقت تو آپ اپولوجائز کر لیں، لیکن پھر آپ کے ذہن میں وہ رہتا ہے کہ اصل میں تو اس نے کہا تھا نا، اس کی وجہ سے مجھے غصہ آیا تھا اور پھر آخر کے میری غلطی بن گئی ہے. تو اس کے تو اپنا تو اپولوجائز کر لینا، تو اس کی غلطی کو کوئی موقع محل تلاش کریں جب اس کی غلطی اس پر اس کو ایکسپلین کی جا سکے. اور اگر نہیں بھی کی گئی تو کوئی بات نہیں، اس نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ بس اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی اصلاح فرمائے اور میری بھی اصلاح فرمائے اور اس کو بھی معاف کریں اور مجھے بھی معاف کریں. تو باقی پھر اللہ پہ چھوڑیں، کیونکہ یہی کہا گیا نا کہ اگر وہ دوسرا شخص غلط ہے اور آپ صحیح ہیں اور آپ صرف اللہ کی خاطر خاموش ہو جاتے ہیں یا اس کو معاف کر دیتے ہیں تو وہ آپ کو جنت الفردوس کی تو ضمانت دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جنت الفردوس ذرا ویژولائز کرنا شروع کر دیں جتنا آپ سوچ سکتے ہو، کیونکہ وہ سب سے اچھا جگہ ہے جو جنت میں ہے، سب سے پاش ایریا. جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. رحمت اللہ. جی اگر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی کام اچھی نیت سے کیا ہوتا ہے لیکن وہ تھوڑا خراب ہو جاتا ہے، اور جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے بہت گندی نیت سے کیا ہوا ہے، اور وہ اگر کچھ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ ہمیں بہت زیادہ برا لگتا ہے، غصہ بھی آتا ہے. پھر بعد میں ہمیں اسی وقت میں اس کی وضاحت کر دینی چاہیے تھی کہ اس طرح ہے، لیکن اس وقت ہمیں اتنا ان ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کہ یہ اتنی گندی بات بھی سوچ سکتا ہے ہمارے بارے میں، جبکہ ہم نے اتنی اچھی نیت سے کیا ہوتا ہے. اور اس وقت ہم بالکل وہ کہا نہیں جاتا کہ نہیں میں نے اصل میں یہ کیا تھا، آپ کو غلط لگ رہا ہے. اچھا، ایک تو نیت جو ہے نا، اپنے معاملے میں یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کسی کی نیت کے بارے میں ہم اسیس نہیں کر سکتے کہ کوئی بندہ کوئی کام کس نیت سے کرتا ہے. ایک سطحی سا اندازہ ہی ہمارا ہوتا ہے کہ شاید یہ بد نیت آدمی ہے، یہ سیلف پروجیکشن کر رہا ہے، لیکن پتہ نہیں اس بیچارے کی نیت کیا ہے. تو نیتوں کے معاملے جو ہیں وہ تو اللہ پر چھوڑیں. اگر ظاہر میں کوئی اس طرح خرابی ہے تو اگر حکمت اسی کو کہتے ہیں نا کہ موقع محل کی مناسبت سے بات کی جائے، جب موقع ہو تب بات کی جائے. کہتے ہیں نا ہٹ وین اٹ از ہاٹ. تو مطلب وہ لوہار کی مثال دیتے ہیں نا کہ لوہار پہلے لوہے کو گرم کرتا ہے اور جب وہ اس وقت اس پر ہٹ کرتا ہے جبکہ وہ اس ٹیمپریچر کو سہ سکتا ہے اور وہ جس طرح چاہے اس کو مولڈ کر لیتا ہے. تو ایسا کوئی ماحول اگر ہو تو پھر ہی بندہ جو ہے دوسرے کو کوئی احساس دلا سکتا ہے کہ اس نے وہ غلط سوچا. لیکن ایسا اس وقت اگر بندہ بات کو موڑ لینا تو پھر کسی وقت موقع محل تلاش کر کے یا ایسا کریٹ کر کے تو اپنی بات ایکسپلین کی جا سکتی ہے. بس یہ ساری چیزیں نا اصل میں تجربے سے بھی آتی ہیں، اور یہ حکمت تو سیکھتے سیکھتے ہی آتی ہے. یہ دعا ضرور کرتے رہا کریں کہ رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین. ایک تو صالحین کے ساتھ رہ کے اس بات پہ بندہ سیکھتا ہے. صحبت بہت بڑی چیز، اچھے لوگوں کی ہمراہی جو ہے نا اس سے اچھے مینرز آتے ہیں. یہ سب سے، کیونکہ بندہ جو ہے نا کاپی کرتا ہے، دوسروں کو نقل کرتا ہے. امیٹیشن جو ہے نا یہ ہماری سرشت میں ہے. تو اس لیے جب اچھے لوگوں کے ہمراہ ہوں گے تو ہی مطلب ہم بھی اچھے مینرز جو ہیں وہ اختیار کر سکیں گے، تو پھر حکمت بھی آ جاتی. یا پھر آپ قرآن زیادہ اس کو ان ڈیپتھ پڑھیں، غور سے پڑھیں، مختلف اساتذہ اور تفاسیر سے اس کا مطالعہ کریں، احادیث کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گفتگو کا اسلوب ہے اس کو دیکھیں، اس پر غور کریں. انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، اور جتنا ان کو ستایا گیا اور جتنا ان پر حملے کیے گئے اتنا تو کسی کی نیت پہ اور عمل پہ حملے نہیں ہوئے. یہ ساری باتیں ان کی مثال اگر ذہن میں رکھیں تو بہت سارے مسائل جو ہے نا ٹھیک ہو جاتے ہیں، کلیئر ہو جاتے ہیں. جی کوئی اور بات؟ بس ایک آپ عادت ضرور بنا لیں. میرا خیال ہے آپ پڑھتے ہوں گے، پتہ نہیں اب میرا تعارف نہیں ہے، مجھے آپ لوگوں کا تعارف نہیں ہے، اس لیے اندازہ نہیں ہے کہ آپ لوگ ریگولر ہو یا نہیں قرآن
کوئی ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنے میں، پڑھنے میں، مطلب جس بھی لیول پہ ہو آپ، اسکول لیول پہ ہو یا کالج لیول پہ ہو، تو قرآن جو ہے نا اس کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دو، اور پھر ساتھ حدیث کی کوئی نہ کوئی کتاب، سنت، سیرت کی کوئی کتاب، کسی بھی زبان میں جس میں بھی آپ کو حاصل ہوتی ہے. اردو میں تو مجھے یہ پتا ہے کہ بہت الحمدللہ پچھلی 1 صدی میں بہت کام ہوا ہے اردو زبان میں، 1-1.5 صدی میں، تو بہت کتابیں ہر طرح کی موجود ہیں اور ان سے ہم بہت سیکھ لیتے ہیں. تو بہرحال آپ کو جس طرح بھی آپ کو اپنی سہولت کے لحاظ سے جو بھی ملتا ہے اس کو آپ لیں اور پڑھیں، تو اس سے سمجھ بھی آتی جاتی ہے ساری باتوں کی. ہاں جی، کوئی اور بات؟ چلیں پھر، اگر کوئی اور سوال نہیں ہے تو پھر اجازت دیں. پھر اللہ حافظ.